اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ حضرات، یہ سورہ صف کی تلاوت آپ نے سنی ہے اور یہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتیں ملائی گئی ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی صورتیں ہیں، پھر ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں، پھر ایک سے زیادہ مدنی صورتیں۔ اس طرح کے کمبینیشن جو ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے۔ قرآن مجید میں طوالت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا مجموعہ بالکل آغاز میں ہے، پہلے پارے سے لے کر اور 7ویں پارے تک چلا جاتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ۔ اس کے بعد پھر 2 مکی صورتیں آتی ہیں، سورۃ انعام، سورۃ اعراف۔ پھر 2 مدنی صورتیں آتی ہیں، سورۃ انفال، سورۃ توبہ۔ اس کے بعد پھر طویل
مکی صورتوں کا سلسلہ ہے، سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ ہجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء اور سورۃ حج، اور پھر اس کے بعد سورۃ مومنون۔ اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آتی ہے سورۃ نور، اور اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ ہے، پھر ایک مدنی صورت آتی ہے سورۃ احزاب، پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے سورۃ حجرات سے پہلے سورۃ احقاف تک۔ اس کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں آتی ہیں، اور پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے سورۃ قاف سے، جو چلا جاتا ہے سورۃ واقعہ تک۔ سورۃ واقعہ کے بعد پھر ایک طویل ترین مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن طویل حجم کے اعتبار سے نہیں، صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ قرآن مجید نے مدنی صورتوں کا اس سے بڑا گلدستہ اور کوئی نہیں ہے۔ پوری 10 مدنی صورتیں ہیں جو سورہ واقعہ کے بعد واقع ہوتی ہیں، یعنی اس میں سورہ حدید جو ہے وہ 27ویں پارے کے آخر میں ہے، اور پھر پورا 28واں پارہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر، سورہ ممتحنہ، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ جو صورت ہے یہ سلسلے کے بالکل وسط میں آئی ہے، یعنی 28ویں پارے کا دوسرا نصف اس صورت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید 4 مدنی صورتیں ہیں، بلکہ 5 مدنی صورتیں ہیں کہ جو اس سلسلے کے اندر آئیں گی۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ 3 صورتوں کے آغاز میں ماضی کے صیغے میں آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور پہلی سورت حدید میں سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ 2 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز مضارع کے صیغے میں اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ سورۃ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اور سورۃ تغابن میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سورہ حشر کی آخری آیت میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی تسبیح کرتا ہے۔ تو 3 جمع 3 دفعہ ماضی کے صیغے میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ، اور 3 ہی دفعہ مضارع کے صیغے میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے، سبح للہ اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کا مادہ سین با ہا ہے، اور یہ تیرنے کے لیے آتا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں فرمایا گیا سورج، چاند اور زمین و آسمان کے سلسلے میں کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی اس کا لیول فرق نہیں ہوتا، اپنے مدار کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیے اور وہاں پر جو ٹائم ٹیبل لگا ہے، پورے سال کی کیلنڈر لگا ہوا ہے کہ 25 جنوری کو شیخو پورہ میں سورج اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر طلوع ہوگا، اور اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر غروب ہوگا۔ آپ ہفتہ، 10 دن، مہینہ چیک کیجئے گا کہ آپ کی مسجد میں جو ٹائم ٹیبل ہوگا وہ ممکن ہے 15 سال پرانا ہو، ممکن ہے 40 سال پرانا ہو، لیکن آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یعنی جو حرکت اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کی بنائی ہے، اس میں نہ وہ جمپ کر کے اوپر آتے ہیں، نہ سنک کر کے نیچے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے لیول کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے سورہ یاسین میں کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے وداؤٹ فیل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان بلند ہے،
اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی حمد ہے۔ اب تسبیح کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اپنے منہ سے بولتی ہے، اپنے وجود سے بولتی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ کسی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں جو 20 سال 40 سال پرانا لگا ہوا کیلنڈر ہے، اس کے ساتھ آج کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کو ملا کر جج کیجئے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی ایکوریسی کہ سیکنڈز کے حساب سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور نصف النہار اسی وقت پر ہوتے ہیں کہ جو وہاں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور جوں جوں آپ اس کائنات کو پھرول کے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے، اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں، پرفیکٹ ہے۔ آپ جسم کو دیکھیں، اپنے ہاتھ کو دیکھیں، اس میں جو شریانیں آپ کو دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، وینز دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، بالکل پرفیکٹلی کام کر رہی ہیں۔ آپ اپنے ٹیمپریچر کو دیکھیے، اپنے بلڈ پریشر کو دیکھیے کہ آپ مہنگی سے مہنگی گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ریڈیٹر بھی گڑبڑ کرتا ہے، اور اس کی سوئی جو ہے وہ ٹیمپریچر کی وہ اوپر نیچے جاتی ہے، لیکن سال ہا سال تک آپ کا یہ ریگولیٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح کام کرتا ہے، اور جب تک آپ بیمار نہیں ہوتے، جب تک اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس وقت تک یہ ٹھیک رہتا ہے۔ آپ کی گاڑی کا ریڈیٹر خراب ہو جائے تو آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا علاج کرتے ہیں اور یہ آپ کا جو ٹیمپریچر ریگولیٹری سسٹم ہے پھر بالکل پورا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کئی کئی سال تک چلتا ہے، پھر کوئی خرابی آتی ہے، پھر علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو صحیح پر، یعنی اس کی پرفیکشن کا اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا پرفیکٹ نظام بنایا ہے۔ اور اسی طرح بلڈ پریشر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بلڈ پریشر رکھا ہوا ہے وہ مینٹین ہوتا ہے، شوگر ہماری مینٹین ہوتی ہے جب تک ہم تندرست ہیں۔ ایک ایک سیل کو آپ دیکھیں، اس کے اندر جو جو سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کروموسوم بنائے ہیں، مائٹوکونڈریا بنائے ہیں، اور کیا کیا کچھ بنایا ہے، کوئی چیز یہ بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا ایک فنکشن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو ایک الیکٹرانک کمیونیکیشن کا نظام بنایا ہے، یعنی دماغ سے نروز چل رہی ہیں اور پورے جسم میں ایک ایک ناخن تک جا رہی ہے، وہ ایک ایک بال تک جا رہی ہے، یعنی میں اپنی داڑھی کے ایک بال کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرا دماغ محسوس کرتا ہے کہ یہاں کسی چیز نے ٹچ کیا ہے۔ ایسا زبردست کمیونیکیشن سسٹم ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی ایک ایک ذرہ، ایک ایک بال، ایک ایک ناخن، ایک ایک پتا، ایک ایک پر مکھی کا، مچھر کا، وہ منہ سے بولتا ہے، وہ صاف صاف اعتراف کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا بے عیب ہے۔ ایک تو تسبیح کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، السماوات والارض جو ہے یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے۔ تو آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس کو عیبوں سے پاک قرار دیتی ہے، اس کو خامیوں اور کوتاہیوں سے پاک قرار دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے۔ لیکن سورۃ بنی اسرائیل میں ایک سٹیپ اور آگے جا کر بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ معلوم ہوا ایک وہ تسبیح جو میں نے پہلے بیان کی ہے وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کے کیا کہنے ہیں۔ لیکن کوئی تسبیح وہ بھی ہے
کہ جو اس کائنات کی ہر چیز ہر ذرہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم تسبیح پھیرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الرحمن ہو، الرحیم ہو. یہ تسبیح پھیرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ زبان سے ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اب کون کون تسبیح کرتا ہے؟ یعنی موٹی موٹی کیٹیگریز کو آپ دیکھ لیں. آسمان، زمین، سورج، چاند اور سارے سیارے، وہ مریخ ہو یا جتنے بھی جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بھی، اور جن کے نام معلوم ہے وہ بھی، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر جو فزیکل آبجیکٹس ہیں، ڈیڈ میٹر ہے، مٹی کے ذرات، ریت کے ذرات، اس سے اندر آپ چلے جائیں، ایٹم، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر ان کے اندر الیکٹران، نیوٹرون، پروٹون، یہ سب کے سب زبان حال سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بنانے والا پرفیکٹ ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے مطابق وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی کوئی تسبیح کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اوپر آئیں، پودے، ایک ایک پتا، ایک ایک ریشہ پتے کا، اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کی پتیاں، اس کے پھل، اس کے دانے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آگے آئیے، جانور، کیڑے، مکوڑے، بچھو، سانپ، مچھلیاں، اور رینگنے والے جانور، اور چار پاؤں پر چلنے والے جانور، پروں سے اڑنے والے جانور، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور انسان بھی، ان کا بھی، خواہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. کچھ انسان وہ ہیں کہ جو زبان سے اللہ کو ماننے کا انکار بھی کر دیتے ہیں، ان کے بھی جسم کا رواں رواں اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یہ تو وہ مخلوقات ہیں جو ہمیں معلوم ہیں. اور اگر کوئی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، جن کو ہم نہیں جانتے، نہ ہم ان کا نام جانتے ہیں، نہ ہمیں ان کی کوئی شیپ اور شکل پتہ ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تب حق ادا ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم. اور وہ بالا دست، عام تراجم میں اس کا ترجمہ زبردست کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، زبر فارسی میں کہتے ہیں اوپر کو، اور زیر کہتے ہیں نیچے کو. یہ زبر زیر جو ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے. تو زبردست کے معنی، دست کے معنی ہاتھ، وہ جس کا ہاتھ اونچا ہے، غالب، بالا دست، ڈومیننٹ، اور حکیم، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بالا دستی تو ہر شے پر ہے، لیکن جہاں وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بالا دستی ظاہر ہو جائے، ظاہر کرتا ہے. اور جہاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میری بالا دستی ظاہر نہ ہو، وہاں اس کی بالا دستی ظاہر نہیں ہوتی. لیکن ہے اس کی بالا دستی ہر شے پر، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، ایک تنکا بھی اس کی اجازت کے بغیر یہاں سے یہاں نہیں جاتا. مکھی، چیونٹی، مچھر، یا اس سے بھی چھوٹی جو مخلوقات ہیں، جراثیم، وائرسز کہ جو عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے، الیکٹران مائکروسکوپ میں نظر آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی وائرس مجھ پر، آپ پر، یا کسی پر حملہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی پہلے اسے اجازت ملتی ہے، تب وہ حملہ کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے حملے کے بعد بھی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس وائرس کے اثر سے نکال لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے موت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کے اثر سے نکال بھی لیتا ہے. تو آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالا دست، حکمت والا ہے، دانا ہے. اس کا یہ فیصلہ کہ کس پر
اپنی اتھارٹی ظاہر کرنی ہے کہ اس پر ظاہر نہیں کریں، یہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اس کا فیصلہ تو وہ بالادست تو ہے لیکن حکیم بھی ہے. یعنی اس کو مثال کے طور پر سمجھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال دی نہیں جاتی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اتھارٹی ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو پاگل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب غالبوں کے اوپر غالب ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ حکیم اور دانا بھی ہے. اس کی حکمت کے فیصلے، اس کی دانائی کے فیصلے، وہ اپنے بندوں کو اختیارات دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے ہاتھ بھی کھلے چھوڑتا ہے امتحان لینے کے لیے، اور وہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تشدد کیا طائف والوں نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے کوئی شکایت نہیں کی. شکایت کس سے کی؟ اپنے رب سے کی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت رجسٹر کرواتا ہوں میں تیرے پاس. کس کی شکایت؟ ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری، وقلت حیلتی واہوانی، اور اپنے وسائل کی کمی. اے اللہ تو نے مجھے کام بہت بڑا سونپ دیا، اللہ کو بڑا کرنا، ربک فکبر، اللہ کے دین کا غلبہ، اور مجھے اکارڈنگلی وسائل نہیں دیے. یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا شکوہ کرتا ہوں. وحوانی علی الناس، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہوگا کہ یہ جو تشدد طائف والوں نے مجھ پر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں تب کیا ہے. لہذا اگلی بات کیا کہی؟ الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ام الی بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے کہ جو مجھ سے روڈلی پیش آ رہا. ام الی عدو ملکت امری، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے اختیار بھی دے دیا میرے اوپر. اچھا، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ یقین کہ مجھے جو بھی کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہنچ رہا ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا ہے، لیکن اس کو اختیار دیا، چاہے تو کرے چاہے نہ کرے. امتحان جو لینا ہے اس کا. یہاں تک کہ یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار کر دے، یا اللہ تعالیٰ کو خالق تو مان لے، مالک نہ مانے. اس کے بعد بڑی عجیب بات آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کا عام مفہوم جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے. لیکن میں بتاؤں گا کہ چاروں آیات کو اکٹھا پڑھیں گے، ایک اور مفہوم آپ کے سامنے خود بخود آئے گا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت کہتے ہیں بیزاری کو، غصہ دلانے والی شے. کبر مقتا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو. ان دو آیتوں کو ذہن میں رکھ کر چوتھی آیت پڑھیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو تو ان بندوں سے پیار ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں. یعنی تیسری آیت کیا ہے؟ اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، اس کے غصے کو بھڑکاتی ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو پسند کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. کیوں جنگ کرتے ہیں؟ اللہ کے جھنڈے کو سب بلند کرنے کے لیے، اللہ کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے. کیسے جنگ کرتے ہیں؟ پیچھے نہیں ہٹتے. پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کے جس کے اندر سوراخ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ان کے اندر گھسنا ممکن نہیں ہے،
دیوار بن جاتے ہیں. ان کو تو اللہ سے پیار ہے. اب ذرا پھر آگے پیچھے چاروں آیات کو اکٹھا پڑھیے. بندہ مومن کی فارمل تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح اللہ اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے. یعنی ویسے تو چلتے پھرتے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، واش روم جاتے ہوئے بھی اللہ کو دعا کریں، باہر نکلتے ہوئے بھی دعا کریں، مسجد جاتے ہوئے بھی دعا کریں، اٹھتے ہوئے بھی دعا کریں، سوتے ہوئے بھی دعا کریں، جاگتے ہوئے بھی دعا کریں، کھا کر بھی دعا کریں، پی کر بھی دعا کریں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے نا. لیکن بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے. یاد رکھیے گا نماز کیوں ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے. تو بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح کون سی ہے؟ کیوں نہیں کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. نماز کی طرف جو کال ہے، نماز کی طرف جو بلاوا ہے، اس میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. 4 مرتبہ آغاز میں اور 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ سے پہلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آغاز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ جو تسبیح کی جاتی ہے وہ اللہ اکبر ہے. آپ کی پہلی رکعت نماز کی 6 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پوری ہوتی ہے. اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن کیا پاکستان میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اللہ کی زمین پر اللہ بڑا ہے؟ کیا دنیا کے کسی ملک میں، کسی خطہ زمین میں اللہ بڑا ہے؟ اللہ کی چلتی ہے؟ نہیں چلتی. اب جب اللہ کی نہیں چلتی، اللہ بڑا نہیں ہے، اور ہم رٹ لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ہماری زبانوں پر جھوٹ ہوگا کہ سچ ہوگا؟ یعنی اس کی ایک سورت کے بعد سورہ جمعہ اور پھر سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق یقیناً جھوٹ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کا رسول ہونا اپنی جگہ پر تو حق ہے، سچ ہے، لیکن چونکہ منافق آپ کو اللہ کا رسول دل سے تسلیم نہیں کرتا، لہذا اس کی زبان پر جھوٹ ہے. لہذا کلمہ اللہ اکبر اپنی جگہ پر تو سچا کلمہ ہے، حق ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اگر بالفعل اللہ بڑا نہیں ہے تو پھر میری زبان پر وہ جھوٹ ہوگا کہ سچ ہوگا؟ جھوٹ ہوگا. اچھا، اب پھر چاروں آیتوں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کو میری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تسبیح تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، آسمانوں میں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اس کو میرے اللہ اکبر کہنے کی، سبحان اللہ کہنے کی، سبحان ربی العظیم کہنے کی، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، الحمدللہ رب العالمین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ بڑا ہو پھر تو یہ کلمہ مطابق واقعہ ہے، لیکن اگر بالفعل اللہ بڑا نہیں ہے تو پھر یہ کلمہ مطابق واقعہ نہیں ہے، جھوٹ ہے. ہاں، سچ کس کے لیے ہوگا؟ کہ جو اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہو، اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہا ہو کہ وہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے لیے لڑ رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ اللہ بڑا ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کے احکام سب سے اوپر ہو جائیں، اس کے لیے لڑ رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپروو کرتا ہے کہ یس تم تو سچے ہو. لیکن اللہ کا جھنڈا اونچا بھی نہیں ہے، اللہ کی بات اونچی بھی نہیں ہے،
اور یہ لڑ بھی نہیں رہا تو پھر کیا ہے؟ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا 1938 میں، میری پیدائش سن 53 کی ہے، میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور زندگی میں ہوتا بھی صحیح تو شاید ملاقات نہ ہوتی، لیکن اگر ملاقات ہوتی تو میں علامہ اقبال سے ان کی 2 رباعیوں کے سلسلے میں ضرور پوچھتا کہ آپ نے ان 4 آیات سے نکالی تھی، ماخوذ کی تھی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کرگس گدھ کو کہتے ہیں، گدھ کیا ہے؟ مردار کھاتی ہے، اور شاہین عقاب اپنا شکار خود مار کے کھاتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ مسجد میں مولوی جو اذان دیتا ہے لاؤڈ اسپیکر پر، پورا علاقہ گونج جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن زمین پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہی جو 100 آدمی ہم بیٹھے ہیں، ہم باہر نکل کر جا کر اور بتی چوک پر جا کر یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، پوری دنیا ہل جائے گی۔ BBC پر بھی خبر آئے گی، وائس امریکہ پر بھی خبر آئے گی، دنیا کے سارے نیوز چینلز پر خبر آئے گی کہ آج شیخو پورہ میں کچھ سر پھرے مولوی جو تھے وہ میدان میں نکل کر آ گئے اور انہوں نے حکومت کو للکار کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ فرق ہے نا؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ دوسری میں ربائی ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یعنی خاک کی آغوش میں ریت کے ذرے، مٹی کے ذرات اور پودوں کی جڑیں، پودوں کی پتیاں، وہ سب بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان بھی سجدے میں گر کر یا کانوں میں انگلیاں دے کر مسجد کے اندر یا گھر کے کسی کونے میں اللہ اکبر کر رہا ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، وہ جس کی تکبیر سے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں، دنیا کے ایوان لرز جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، اللہ کی محبت سے سرشار اور اپنے آپ کو پہچاننے والے کہ ہم کون ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو وہ مطلق العنان نہیں سمجھتے، جانتے ہیں کہ ہم بندے ہیں۔ اور یہ مذہب ملاؤ نباتات و جماعت، یعنی نباتات جڑی بوٹیاں، اور جو ذرات ہیں جمادات، نباتات جڑی بوٹیاں اور باقی جو ذرات ہیں ریت کے، مٹی کے، یہ سب بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان جو اللہ کو تسبیحات پر ٹرخا رہا ہے، میں نے 1000 دفعہ جو ہے یہ تسبیح کر لی، میں نے 1,00,000 دفعہ یہ تسبیح کر لی، جبکہ بالفعل اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق مارے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ وراثت کا قانون سب جانتے ہیں کہ میرے باپ کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ دینے کو تیار ہیں، نماز پڑھنے کو تیار ہیں، تہجد بھی پڑھنے کو تیار ہیں،
لیکن اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دینے کو تیار نہیں ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. کسی مولوی نے نہیں دیا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ان کا وہ حق. تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کو بڑا کرنے کی جدوجہد کرو تو پھر تمہاری زبانوں پر یہ کلمہ اللہ اکبر جچے گا، یہ سچ ہوگا کہ تم پوری یقین کے ساتھ مانتے ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے. اور یہ کون بیٹھا ہے اس کی جگہ پر؟ یہ کون ہے جو اس کی حکموں کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں؟ میں ان سے لڑوں گا، جان دے دوں گا، لیکن ان کو چھوڑوں گا نہیں میں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے، تیش دلانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بندوں سے پیار ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تو ان بندوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، ایسے صف باندھ کر جیسے کچھ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ کے آج میں بس کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے یعنی نبوت ملنے کے بعد دو بڑے نمایاں فیز ہیں، بلکہ آپ یوں کہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں تھیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں نا، آپ کی اولین بعثت امیین کی طرف ہے، اہل عرب کی طرف ہے، اور دوسری بعثت ہم سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. وآخرین منہم. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو بعثتیں تھیں. حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی، اور اس میں آپ کا مقصد بنی اسرائیل کو آزاد کرانا تھا، اور آپ کی دوسری بعثت بنی اسرائیل کی طرف تھی. دونوں پیرل چل رہی تھیں، لیکن آزادی ملنے سے پہلے فور فرنٹ پر پہلی بعثت تھی فرعون اور آل فرعون کی طرف. جب آزادی مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، اس کی فوج اور خرا خاندان بھی غرق ہو گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی، اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت. اور اب شریعت کا تقاضا کیا تھا کہ اس شریعت کو نافذ کرو. کہاں نافذ کرو؟ اپنے ہوم لینڈ میں. بنی اسرائیل کا ہوم لینڈ کون سا تھا؟ ان کا وطن کون سا تھا؟ فلسطین. واپس جاؤ اپنے ہوم لینڈ کو فتح کر کے، اس لیے کہ اگر تم مہاجروں کی طرح جاؤ گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں. لہذا لڑ کر اس شہر کو فتح کرو، اس سلطنت کو فتح کرو، اور وہاں پر احکام اللہ کے نافذ کرو. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم پہنچایا، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ آپ جائیں، آپ کو اپنے رب کو لے کر، اور آپ جا کر لڑیں. فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے، اسی اے بیٹھے جی. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا کہ میرے اس قوم پر اتنے احسانات، اللہ تعالیٰ کے ان پر اتنے احسانات، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور اب یہ کر رہے ہیں. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے منہ موڑ لیا، ٹیڑے ہوئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو ایک ہی مضمون سارا کا سارا چل رہا ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور مراد چوتھی آیت سے ثابت ہو گیا
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں۔ اگر لگاتے ہیں تو ہم سچے ہیں اپنے اس قول میں کہ اللہ اکبر، اور اگر ہم اپنا تن من دھن نہیں لگاتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم اللہ کے وفادار ہوں گے ہمارا فائدہ ہوگا، اور اللہ سے بے وفائی کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں ہم درس قرآن مجید میں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ماہ تیسرے بدھ کو، چوتھے کی بجائے نوٹ کر لیجیے گا، تیسرے بدھ کو ہمارا پروگرام ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس میں ہم بقیہ صورت جو ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔